السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شرک کی مذمت۔ شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں شرک کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ توحید کی تعریف اگر جانتے ہیں اور توحید اگر آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو شرک کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اکیلا خالق، مالک، مدبر الامر سمجھنا اور تمام قسم کی عبادات اللہ کے لیے بجا لانا، اور جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ایکتا اور اکیلا تصور کرنا، یہ توحید ہے۔ تو شرک اس کی ضد ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو خالق، مالک، رازق اور مدبر الامر سمجھنا، اور جو عبادات ہیں، عبادات اگر کسی اور کے لیے بجا لائی جائے، اگر کسی اور کے لیے عبادت کی جائے، یا اسماء و صفات میں جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، جو بہترین نام ہیں، ان ناموں میں اگر کسی کو شامل کیا جائے اور شریک کیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھا جائے یا رازق سمجھا جائے یا کسی کے لیے عبادت کو جائز سمجھا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کی مذمت کیا ہے؟ شرک کی قرآن و حدیث میں بہت ساری مذمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیے، شرک ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ آئیے اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل تعالوا، آپ کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم لوگوں سے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو بڑے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، بڑے گناہوں میں یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تم شرک کرو، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں شرک کو بیان کیا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے سارے اعمال انسان کا برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان اعمال جمع کرتا ہے، نیکیاں جمع کرتا ہے، اور اگر اس کے بعد اگر شرک کر لیتا ہے تو شرک ان کے سارے نیک اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک وقت کے نبی کتنا نیک اعمال کر سکتے ہیں، یا انبیاء کتنا نیک اعمال کرتے تھے۔ ان انبیاء اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ اشرکت لیحبطن عملک، اے رسول ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ گویا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت کو مشرک پر حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک ایسا گناہ کہ ایک آدمی اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، اگر اللہ سے معافی مانگے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، روئے زمین کا یہ ایک ایسا اکیلا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین ایک مرنے والے شخص کو معاف نہیں کر سکتا، ورنہ ایک آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، زنا کر لے، چوری کر لے اور دیگر گناہ کر لے، دوسرے گناہ انجام دے، مگر اللہ رب العالمین کہ یہاں ایک اصول ہی ہے، یہ قاعدہ ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک جیسے بڑے گناہ سے، عظیم گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو شرک کے گناہ ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کے لیے قسم کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کے لیے قسم کھانا یہ شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری کے بارے میں فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک خفی آپ نے فرمایا ریاکاری کو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعمال انجام دیتے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، ریاکاری کے لیے دیتے ہیں۔ آج کتنے ایسے مائیں بہنیں ہیں جو اپنے بچے کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے مگر ان کے اوپر بھی نظر بد کے ڈر سے اور دیگر کسی وجہ سے وہ کیا کرتی ہیں، وہ مختلف قسم کے دھاگے لٹکا دیتی ہیں، کالے دھاگے لٹکا دیتی ہیں، تعویذ لگا دیتی ہیں، کڑے لگا دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرقا والتمائم شرک، کہ یہ جھاڑ پھونک ناجائز یعنی غیر شرعی جھاڑ پھونک اور تمائم یا تعویذ والتولا اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والا بھی کوئی بھی عمل، یعنی آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شادی ہو جائے تو فوراً لوگ سوچتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مل کے رہیں، اور اگر تھوڑی انبن ہو جائے تو لوگ کچھ عملیات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عملیات ان کو شرک کے دروازے تک لے جاتے ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے اعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ سب بھی شرک ہے مگر ہم لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر کوئی جان بوجھ کر یا بغیر انجانے میں کوئی شرک ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی ایک آدمی تو نہیں چاہتا کہ وہ شرک کرے مگر وہ بچنا چاہتا ہے شرک سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک پیاری دعا بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، اگر میں نے جان بوجھ کے شرک کیا ہے تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر میں نے جو میں نے جانے انجانے میں کوئی شرک کیا ہے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ معافی چاہتا ہوں، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عظیم گناہ سے بچنے کی، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی، اپنے دوست احباب کو اور امت مسلمہ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔